السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جس طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے تیسری مرتبہ لگ بھگ جو ہے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ پہلی مرتبہ تو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، دوسری اور تیسری مرتبہ جب لاک ڈاؤن لگایا گیا تو اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا باقی صوبوں میں۔ لیکن سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں انفارچونیٹلی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہی رکھا گیا تھا، اور اس کو اگر اسمارٹلی بھی کسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ بھی اتنا اپنے پرسپیکٹو میں اتنا اسٹرکٹ رہا کہ اس سے معاشی بدحالی بڑھتی گئی۔ کراچی کے تاجروں کی دہائی ہے، اور وہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے کہ کراچی کا معاشی قتل بند کریں اور اس کاروبار کو کھولیں۔ اس کرونا سے کیا ہم نے صرف یہ اچیو کیا کہ ہم نے اس وبا سے خود کو بچایا، یا اس وبا سے بھی کیٹیگوریکلی ہم ٹھیک طریقے سے خود کو نہیں بچا سکے؟ یہ ڈبیٹ ایک طرف، لیکن دوسری طرف ایک یہ ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنا معاشی قتل کیا اور کیا ہم نے اپنی ایجوکیشن کو برباد کیا؟ یہ دو نیریٹیوز ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت ایک سیریس معاملہ ہے جس کے اوپر شفقت محمود صاحب کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کافی زیادہ پاپولر رہے۔ یہ پاپولیرٹی ان کی نیگیٹو پاپولیرٹی میں رہی۔ اسٹوڈنٹس نے جو ہے خاص طور پہ جہاں پر اسٹوڈنٹس دور دور تک ٹویٹر پر نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی ٹویٹر کے اوپر سائن اپ کیا، اپنے اکاؤنٹس بنائے، اور پھر شفقت محمود صاحب کے حوالے سے کئی دن نہیں بلکہ مہینوں تک ٹرینڈز چلتے رہے۔ شفقت محمود صاحب کے حوالے سے بار کہا گیا کہ ان کو ٹیگ کر کے ان کا جو ہیش ٹیگ ہوتا ہے وہ بھی ٹرینڈ ہوتا رہا۔ کہا گیا کہ ایگزامز کو کینسل کیا جائے۔ اب بھی ان کی طرف سے جو ہے سٹانس کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں، میتھس یا پھر باقی کے جو سبجیکٹس ہیں، اس کے ایگزامز ہوں گے، اور اس کے اوپر بیک ٹو بیک انہوں نے اور بھی ڈیٹیلز دیتے رہے۔ وہ او لیولز کے حوالے سے، اے لیولز کے حوالے سے، سب کے حوالے سے وہ الگ ڈیسیجن سامنے رکھتے گئے۔ لیکن اسٹوڈنٹس کا یہ رویہ جو ہم نے دیکھا پچھلے کچھ ماہ سے بلکہ سال سے، اس کے اوپر ہم آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ یہ اسٹوڈنٹس کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہمارے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اس پیرنٹس بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ اس کے اوپر گفتگو ڈیٹیل میں کریں گے، اور بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ اسٹے ود انسائڈ دی نیوز۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک سے قبل آج کے پروگرام میں جو موضوعات ہم نے شامل کرنے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ آج جو میجر فوکس ہے ہمارا پروگرام میں وہ دو موضوعات کے اوپر ہے۔ ایک معاشی بدحالی جو کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے انفارچونیٹلی آئی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں۔ پاکستان نے پھر بھی اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کو بہتر طریقے سے مینٹین کیا، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لاسٹ 3 صوبے ہیں، جو لاسٹ ہمارے پاس اگر 4 صوبوں میں سے ایک پرٹیکولرلی ایک صوبے کو نکال دیتے ہیں تو سندھ کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ رہی کہ جو سندھ ہے وہ کافی ریلیکٹنٹ رہا لاک ڈاؤن کے اوپر، بار بار لگایا گیا، تیسری مرتبہ لگایا گیا، اور اس سے جو معاشی بدحالی ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ جو تاجر برادری ہے ان کا ہمیشہ سے یہی گلہ رہا کہ سندھ حکومت نے ان کو لوپ میں نہیں لیا، ان کو جو ہے کانفیڈنس میں نہیں لیا، اور یہ جو ڈیسیجن تھا اس سے معاشی بدحالی اور مزید بڑھ جائے گی، مزید لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس سے جو بہت ساری انڈسٹریز ہیں ایسوسیٹڈ، جو ایمرجنگ انڈسٹریز تھی، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے ایجوکیشنل ایریا میں بدحالی اور بربادی جو ہے ہمارے سامنے آتی گئی، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بھی کتنا برا ہم نے سامنے اب دیکھا اس پچھلے سال میں۔ ہمارے ساتھ کال میں موجود ہے حماد پونا والا صاحب، تاجر برادری کے رہنما ہیں، اور ان سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں جناب؟ میں بالکل ٹھیک۔ حماد، پروگرام میں سب سے پہلے میں آپ سے معاشی بدحالی کے اوپر جاننے کی کوشش کروں گی۔ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کرونا میں، تھرڈ ویو میں سندھ میں، اس میں تاجر برادری کو یہ گلہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، اور جو ڈیسیجنز لیے گئے وہ کافی زیادہ خطرناک تھے تاجر برادری کے لیے۔ جس طرح اگر ہم لاسٹ ایگزامپل کوئی ڈسکس کریں تو رمضان مبارک میں پہلے تو یہ کانسپریسی بھی آئی کہ کس طریقے سے ایک روزہ جو ہے اس کو وہ ختم ہو گیا، اور اچانک سے عید آ گئی کیونکہ پھر چاند رات ہونی تھی، اور پھر ٹائمنگز کا پرابلم تھا۔ یہ بہت سارے کنسرن رہے جس سے، اور پھر یہ بھی امید نہیں تھی کہ عید کے بعد دوبارہ سے 2 ہفتے اور مزید تھرڈ ویو میں بڑھا دیا جائے گا لاک ڈاؤن کو۔ یہ تمام تر ایشوز تاجر برادری کو رہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے الوینا، ابھی آپ نے کہا کہ معاشی بدحالی آ جائے گی، بے روزگاری آ جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ معاشی بدحالی آ چکی ہے، بے روزگاری آ چکی ہے،
اور بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ نہیں، میں بھی یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ پاکستان نے پھر بھی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن سندھ میں پرٹیکولرلی جو معاشی اور تعلیمی بدحالی ہے وہ ہم کلیئر دیکھ رہے ہیں. جی بہت زیادہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ افیکٹیز ہیں وہ اسمال ٹریڈرز ہیں. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا لوگ ہیں، اس میں ہمارے پاس 70 to 80% جو ہے وہ اسمال ٹریڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوئے جب ان کو فیسٹیول عید کے دنوں میں کاروبار ان کا بند کروایا گیا. ویسے تو لاک ڈاؤن افیکٹ کر ہی رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کا ایسا کاروبار ہے جو کہ عید میں ان کا سیزن ہوتا ہے، اور پورا سال جو ہے وہ ہے سیزن کے اندر کمائی کر کے پورا سال جو ہے اس کو مینج کرتے ہیں، اپنے کرائے بھرتے ہیں پورے سیزن سے. لیکن انفارچونیٹلی جو پلاننگ ہوئی بغیر تاجروں کو لوپ میں لیے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا LCOC کی طرف سے، اور عید کے جو ان کی جو فیسٹیول میں جو سیل تھی وہ ان کی خراب کی گئی، اور پچھلے سال بھی خراب ہوئی اور اس سال بھی خراب ہوئی. حماد، یہ جو ریباٹل آتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگیاں ہوں گی تو کاروبار بھی ہوں گے، زندگیاں ہوں گی تو جو ہے تعلیمی نظام بھی چلتا رہے گا، اس سے آپ کتنی حد تک اگری کرتے ہیں؟ کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ لیکن کیا اس پرسپیکٹو کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ طبقہ جو کہ ڈیلی ویجز کا ہے، وہ طبقہ جو کہ بزنس، جس طرح آپ بتا رہے ہیں بزنسز کے ایئرلی جو ہے اپنے رینٹس اور وینڈرز کے ساتھ کانٹریکٹس کر لیتے ہیں، پھر ان کا جو سیزن ہوتا ہے اس سے وہ ڈپرائیوڈ ہو جائیں، تو یہ کس طریقے سے پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ کلیئر کیجیے گا. دیکھیں، جہاں ہمارا پرسپشن دیا جاتا ہے کہ ہم جو تاجر ہیں وہ جو ہیں وہ اس چیزوں کو نہیں مانتے، سیلفش ہیں، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں ایک پینڈیمک ہے، ایک معاملات ہیں، ہمیں پریکاشن لینی ہے، SOPs پہ عمل کروانا ہے، یہ سب چیزوں کو ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن جس طریقے سے اس کو مینج کیا جا رہا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم پوری دنیا سے بات کریں تو پوری دنیا سے ہم تھوڑا سا ہٹ کر ہیں. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں چلیں گی جس طریقے سے لاک ڈاؤن کی ہم باتیں کر رہے ہیں. اسی پوائنٹ کو حماد میں آگے کنٹینیو کروں گی. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگریسو اسٹیٹ نہیں ہیں ابھی، تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنی کیپیسٹی کو. اور یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، جس ٹائم پر اب ہم بات کر رہے ہیں نا، اس ٹائم پہ ہم بجٹ کی باتیں کرتے ہیں، اس ٹائم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز میں ریلیف ملے، اور آج ہم باتیں کر رہے ہیں لاک ڈاؤن سے نکلنے کی. ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے. ہم ان باتوں میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو بھی لوگ فیصلے کر رہے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بند کمروں کے اندر، یہ صبح 5 بجے اور 6 بجے مطلب کوئی پریکٹیکل بات ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے حماد؟ کیونکہ کیا یہ صرف اور صرف رفٹ ہے بٹوین پروونس اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ، یا پھر اس میں کوئی اور مفاد بھی ہو سکتا ہے حکومت کا؟ یہ کیا دشمنی، اپیرنٹلی تو دشمنی کہا جا رہا ہے نا اس کو. ہمیں جس میں پھنسا کے رکھا ہوا نا یہ فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ میں، ہم اگر سندھ گورنمنٹ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں تو پرابلم، وفاق کی بات کو کریں تو پرابلم. ہمیں تو اس وقت مسئلہ ہے کہ ہمارے ایشوز جو ہیں وہ ہمیں پریکٹیکلی طور پہ اس کو حل کرنا ہے. اس کے لیے جو ان کو جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس کو ہمارے ساتھ لوپ میں لے کے کرنے پڑیں گے. یہ جو صبح کی ٹائمنگ ہے بالکل غلط ہے. اس کو 6 بجے ٹائم ختم کرتے ہیں. آپ خود سوچیں نا، جب یہ ٹائم شارٹ کرتے ہیں تو کتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ہم رش ہو جاتا ہے اور زیادہ رش ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کیا جائے، ہفتے میں 2 دن کی چھٹیاں ختم کر کے 1 دن کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے ہم SOPs پہ بھی عمل کروا سکیں گے. ہم اس کی گارنٹی دیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ چلان کریں، لوگوں پہ جرمانے لگائیں، لیکن ایسے تھوڑی کہ لاکھوں روپے کے جرمانے کریں، دکانیں سیل ٹھیک ہے حماد، اس پہ مزید آپ سے بات کروں گی. پھر ان کو لاکھوں روپے کے جرمانے ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک ہے، میں اسی پوائنٹ پہ آپ سے گفتگو کروں گی. لیکن یہاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں اختر ارائیں صاحب بھی موجود ہیں، ماہر تعلیم، ان سے بھی پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر صاحب، پروگرام میں جس طرح آج کا ہمارا مین فوکس ہے وہ معاشی بدحالی اور جو تعلیمی بدحالی ہے اس کے اوپر ہے ہمارا فوکس. حماد پوناوالا صاحب سے میں معاشی بدحالی کے اوپر ذکر کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، اور اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تعلیمی بدحالی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا یہ پروٹیسٹ کرنا ٹویٹر کے اوپر خاص طور پر اس لیے آنا تاکہ وہ جو شفقت محمود صاحب ہیں ان کے خلاف ٹرینڈز چلا سکے، ان کے خلاف جو ہے آواز اپنی بلند کر سکے. ہمارے دین میں تعلیم کو مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے، ایون یہاں تک کہ ہمارے پاس قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت میں بھی جو ہے ریفرنسز ہیں کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی دل سے شاید آج بھی ہماری نسلوں نے تعلیم اور علم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو یہ طریقہ کار دکھائی دے رہا ہے اس وقت. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاپان، کوریا، چائنا، تمام تر ممالک میں چھوٹے چھوٹے کنڈر گارٹن کے بچے، وہ انہوں نے SOPs کے ساتھ خود کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ اسکولز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی اف نہیں ہے.
ہے کیونکہ وہ پروگریسو اسٹیٹس ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک یہ وبا آ چکی ہے, یہ کوئی ایپیڈیمک نہیں تھا, یہ پینڈیمک تھا, پوری دنیا نے سفر کیا ایک ہی ساتھ, وہ لڑ رہے ہیں اس پہ بالکل ہی اس پہ ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سب ہمارے تو نمبرز بھی اللہ کا شکر ہے اتنے زیادہ افیکٹڈ نہیں تھے کرونا سے, یہاں پہ سب کو اپنی صحت کی پڑی ہوئی ہے. بالکل. سب سے پہلے تو میں حماد بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو بزنس ہیں اگر اس کے ٹائم شارٹ کر دیں گے اور ویک میں آپ 2 days کے لیے میں اختر صاحب آپ سے اس پہ بات کروں گی ماشی بدحالی پہ, پہلے آپ مجھے تعلیمی. بالکل, میں اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں آ رہا ہوں اسی بات پہ کہ ظاہر ہے کہ تھرو آؤٹ دا ویک کھلنی چاہیے شاپس تاکہ ٹائم ہو, کیونکہ آفس ٹائم بھی وہی ہوتا ہے 6 بجے تک کا, یا بزنس ٹائم پھر اس میں جا کے اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ نہیں کر سکتا, تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے. دوسری طرف جو ہماری تعلیمی بدحالی ہے وہ تو اتنی زیادہ, دیکھیں پالیسی میکرز کی جو پالیسیز بناتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے بنا لیتے ہیں, ان کو ان کے سائیڈ افیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ایجوکیشن کے اندر پہلے بھی جو ہے وہ بیٹر پرفارم نہیں کر سکا, کوالٹی آف ایجوکیشن یہاں تھی نہیں. یہ تو آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں گفتگو کریں, میں اس وقت پرٹیکولرلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اس وقت جو اسٹوڈنٹس کا طریقہ کار تھا, جو رویہ تھا, بار بار کینسل ایگزامز, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو فزیکل ایگزامز, آن لائن ایگزامز آر ایکسیپٹڈ, یہ کیا جہالت کو جو ہے ڈیفائن کر رہا ہے کہ ان کو نہ تو فزیکلی جانا ہے نہ ان کو پڑھنا ہے اور ہمیں پاس کر دیں. اسٹوڈنٹس نے یہ بھی ٹرینڈ چلایا ہے کہ آپ ہمیں وداؤٹ ایگزامز پاس کر دیں. سر پارشلی کیسے ٹھیک ہے اگر چھوٹے بچے باہر کے ممالک میں جا رہے جہاں پر ریشو سب سے زیادہ تھا, پاکستان میں ریشو بھی اتنا نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کتنی فیملیز کو ہم جانتے ہیں جن کو کرونا ہوا. سر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ بات کریں گے تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, اگر جتنی اموات کووڈ کی وجہ سے ہو چکی ہیں اس سے زیادہ اموات جو ہے پر ایئر جو ہے ویسے ہوا کرتی تھی, وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے. پارشلی اس لیے کہا کہ اگر ان کا ایک سپوز یہ ہے کہ جی اگر آن لائن اسٹڈی ہے تو ہمارا ایگزام آن لائن لیا جائے, بیسکلی اس کے پیچھے دوسری فورسز ہیں جو تعلیم دشمنی کی وجہ بنتی ہیں اور وہ اس کو ہوا دینے والی ہیں. اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہیں پروٹیسٹ میں, آپ نے وہ دیکھا وہ جاہلانہ پروٹیسٹ اسٹوڈنٹس کا جس میں گاڑی کی توڑ پھوڑ کر رہے تھے, یہ تو ٹیررسٹ بن رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے آپ تھوڑا سا بولنے کا اگر موقع دیں, میں اپنا پوائنٹ کلیئر کروں. بات یہ ہے کہ نادانی کی یہ صورتحال ہے کہ جو ٹین ایجر ہیں وہ اس وقت اتنے میچور نہیں ہوتے, جو 9-10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا کسی ڈپلوما کالج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنے میچور نہیں ہوتے. پھر اس کے پیچھے ہوا دینے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ خامخواہ آگے بڑھاتے ہیں. پارشلی میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, مگر ایکچولی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پچھلے دنوں میں اسکول کھلے تھے, پچھلے درمیان میں 2 ماہ کے لیے 3 دن کے لیے, یقین کیجئے گا سیکنڈری کلاسز کے اٹینڈنس 50% بھی نہیں تھی. وہ ٹرینڈ کیا تھا, وہ یہ بتاتا تھا پورے پاکستان میں کہ وہ ایون 3 دن نہیں آنا چاہتے بچے. اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہمارے ملک کی جو پالیسیز حکمران بنا رہے ہیں یا وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہے, بیڈ افیکٹس اس کے پڑ رہے ہیں. اب بچہ بغیر ایگزام کے پاس ہونا چاہتا ہے, یہ تو ابھی آن لائن کا یہی پوائنٹ ہے. میں یہی پوائنٹ ہے, دس از دی پوائنٹ کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں یا تو آن لائن ایگزامز لے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فزیکل ایگزامز میں زیادہ ایفرٹ ہے اور وہ ایویلیویشن ان کی درست ہوگی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آپ جو ہے ہم سے کوئی ایگزام ہی نہ لیں, ہمیں پروموٹ کر دیں بس. جی ایگزیکٹلی. اب یہ جو ایک امپیکٹ لانگر پرسپیکٹو میں اس کا پاکستان کی تعلیمی نظام کے اوپر کیا پڑے گا؟ کیا ہر آنے والا اسٹوڈنٹ کہے گا بغیر مجھ سے ایگزام لیے آپ مجھے پروموٹ کر دیں؟ تو وہی مثال ہو گئی نا جس طرح اس دنیا میں بغیر حساب کوئی اچھے کام کیا ہم اللہ کو جا کے عالم برزخ میں بولے بس اللہ جنت دے دیں. ایسی کام تو میں نے اگر پچھلے 15 سالوں میں, کیونکہ پبلک سیکٹر تو ڈیلیور کر ہی نہیں رہا تعلیمی, اسکولز کی بات جب ہم کریں گے, اسکولز میں صرف پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ ڈیلیور کر رہا تھا, بچے کو قابلیت کچھ نہ کچھ دے رہا تھا. اب سچویشن یہ آئے گی کہ ہمارا لٹریسی ریٹ وہ ہوگا کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے لیں, اگر آپ کو سگنیچر آتا ہے تو آپ میٹرک پاس ہیں, سگنیچر آتا ہے تو آپ میٹرک پاس ہیں. اب جو ٹرینڈ جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حکمرانوں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ جس ملک کا پہلے ہی جو خواندگی ریٹ ہے وہ بہت برا ہے, صرف اخبار پڑھ لینا, اردو پڑھ لینے والا جو ہے وہ خواندہ نہیں ہوتا. اس کے لیے تعلیم کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کوالٹی ہونی چاہیے. کانسیپٹ بیس ایجوکیشن نہیں اس ملک میں. پہلے 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول تھا, پھر آپ نے سارے بچے بٹھا دیے. آپ میں مجھے بولنے کا موقع دیجیے, اس وقت آپ ریسرچ کیجیے, میڈیا ریسرچ کرے, جائیے پیرنٹ سے انٹرویو لیجیے, 100 پہ فیملی سے انٹرویو لیجیے. بچوں سے بڑے پریشان ہیں وہ. اب وہ کہتے ہیں کہ چلو اب تو چلو, پہلے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کووڈ ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے
جو بچوں کا پیٹ بھرنا تھا ہم نے وہ تو ہم اس سے تو رہ گئے. اب ہم روکھی سوکھی کھلا رہے ہیں ان کو, جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے, جو عوامی طبقہ ہے. مگر اب جو ہے بچے جہالت کی طرف آ رہے ہیں. جو اسکول 2 سال گیا تھا کنڈر گارڈن میں یا 1 کلاس میں, اب وہ دوبارہ 0 ہو گیا. اور جو جا رہے تھے پہلے اب ان کا دل نہیں چاہتا اسکول جانے میں, گیمز کھیل رہے ہیں بیٹھ کے بچے جو ہے نا. اب وہ جس انوائرمنٹ میں گیمز بچوں کی ہوں اس میں چیٹ لگانا سکھایا جاتا ہو, اور وہ چیٹ لگا کے اب وہ کہیں گے آن لائن کریں گے تاکہ آن لائن میں چیٹ کر لیں گے, چیٹنگ کر لیں گے. تو ہمارا انوائرمنٹ اس طرح کا بن گیا ہے جس میں اس وقت کے یہ پچھلے 15-16 ماہ کے اندر جو تعلیمی نقصان ہوا ایک بہت بڑا نقصان ہے. 10 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں. یہ اس کا بہت بڑا بحران ہے. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی, تعلیمی اداروں کو سپورٹ کرنا پڑے گا. جس ملک میں آپ تعلیمی اداروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے آپ نے, وہ پرائیویٹ سیکٹر جو 25A آرٹیکل کی تحت جو آپ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں, وہ ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر پوری کر رہا تھا. کسی نہ کسی طریقے سے وہ تھوڑا بہت کمانے والی فیملی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں اسی لیے بھیج رہا تھا کہ کم از کم وہاں سے اپنی مدد, آپ ہمیں کچھ ایجوکیشن تو مل جائے گی. اب تو وہ ایجوکیشن بھی آپ نے بند کر دی ان کی. اب بچوں کا فیوچر تو برباد کر کے رکھ دیا. اب نااہل بچے پیدا ہوں گے, صرف سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے رہیں گے اور سگنیچر ان کو آتا ہوگا. اب ایکچولی ابھی ہم نے اس کو ریکور کرنا, موٹیویٹ کرنا, اس کے لیے بہت بڑی کمپین چلانی پڑے گی ہماری گورنمنٹ کو. جو خدا لوگوں میں احساس ہوگا تو ہوگا, لوگوں میں خود آپ پیرنٹس کا انٹرویو کیجئے. ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, میں کیونکہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں صوبہ سندھ میں, ہمارے پاس پورے پاکستان کی یہ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ پیرنٹس جو پازیٹیو پیرنٹس ہیں, کچھ تو ہوتے ہیں ہمیشہ کیڑے نکالنے والے, مگر یہ کہ جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یقین کیجئے گا ہمارے بچے موبائلز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, گیمیں کھیلتے ہیں. اب ایسی گیمز کھیلتے ہیں کہ اب ان کے اندر جو ہے نا وہ سکنس آ گئی ہے, وہ ایڈکشن ہو گئی ہے. اب ہم 4-4 6-6 گھنٹے اب ہم کیا کریں. تو اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ بچے 0 ہوتے جا رہے ہیں. تو خدارا اپنی قوم کے ان معماروں کا کچھ خیال کریں, حکمرانوں کچھ تو کرو. حکمران بھی شاید دے رہے ہیں ان کو, یہی تو بات ہے یہاں پہ. تعلیمی ادارے بند ہوتے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو بتا دوں کہ اتنے تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں, ٹیچروں نے 7.5 لاکھ ٹیچر نے جاب چھوڑ دی ہیں, وہ دوسری جابز کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ اس وقت پیٹ بھرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جو والنٹیرلی آگے تھے اس فیلڈ میں وہ بھی جو توبہ کر چکے ہیں. تو خدارا آپ ایسا کام کیجئے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر آپ کی ذمہ داری پوری کرتا تھا 25A کے مطابق, گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری کرتا تھا, وہ پرائیویٹ ادارے اور وہ والدین جو اپنے پیسے جیب سے دے کے حکمرانوں سے اپنا حق نہیں مانگتے تھے 25A کا, وہ بیچارے حق نہیں مانگ رہے, وہ اپنی جیب سے 1000 1500 2000 جو بھی دیتے ہیں فیس وہ اپنے کرتے ہیں. برانڈڈ اسکول کی میں بات نہیں کرتا ہوں, وہ ظاہر امیر لوگوں کے برانڈڈ اسکولز ہوتے ہیں, وہ افورڈ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ نے معاشی بحران پیدا کر دیا, آپ نے تعلیمی بحران پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, حماد پوناوالا صاحب کیا کہیں گے آپ اس پرسپیکٹو کے حوالے سے کہ یہ جو ایجوکیشنلی اتنی تباہی آ گئی ہے, اس کو آخر ہم کیسے ریکور کریں گے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد میں آپ سے اس پر جواب دوں گی آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی حماد پوناوالا صاحب کے لیے کہ جو ہماری جنریشن ہے, یوتھ, انفارچونیٹلی یہ اتنی زیادہ تعلیم سے بھاگ رہی ہے اس وقت. ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈز ہے وہ بھی ایسے چلا رہے ہیں کہ کینسل ایگزامز, پروموٹ اس ٹو نیکسٹ ایئر, جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, اور ان کو زبردستی پڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کوئی کسی قسم کا وہ پروفیشنل بن سکے. اب اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آخر ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نمبر 1 کنسرن یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک پروگریسو اسٹیٹ ہم نہیں ہیں, اس کے باوجود ہمارے اوپر معاشی اور تعلیمی بدحالی آ گئی ہے, اس سے ہم خود کو کیسے نکالیں گے؟ حماد صاحب اس پہ بریفلی بتا دیجئے, پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے آپ سے اکانومک کرائسس کے حوالے سے گفتگو کروں گی. جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سیکٹر میں جو نا بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل کی, تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو کچھ کسی چیز پہ کام ہو نہ ہو, صحت پہ اور تعلیم پہ ضرور. لیکن حماد صاحب یہ جو انفارچونیٹلی پینڈیمک بھی تو دیکھیں نا انہی کے وقت میں آ گیا. اب یہ تو گلوبل پینڈیمک تھا, اب کچھ ان کو نیچرلی بھی کچھ پرابلمس کا ذرا زیادہ سامنا کرنا پڑا. چلے وہ آ گیا, لیکن میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ اس وقت ایوریج انکم کیا ہے؟ آپ مجھے خالی اتنا تو بتائیں ایز اینکر, ایوریج انکم کیا ہے ہماری؟
اب اگر ہم کسی بھی پرسپیکٹو سے اگر کسی پرٹیکولر انڈسٹری کی بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو وہ بھی تو ایک ہمارے لیے کوشچن مارک ہے نا. اگر ہم اوور آل ملک کو دیکھتے ہیں کیپیسٹی میں تو ہماری تو اسٹرینتھ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. میں بنگلہ دیش کی بار بار اسی لیے کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم کے حوالے سے اسپیشلی کرتے ہیں. ایوریج انکم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایوریج انکم کیا ہے ہماری؟ ایوریج انکم جو ہے وہ 15,000 سے 20,000 روپے ہماری ایک ایوریج انکم ہے جو مڈل کلاس لوور کلاس جو لوگ ہیں. یہ تو ایک پرٹیکولر کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں نا حماد صاحب, ایک پرٹیکولر کلاس کی بات کر رہے ہیں. اچھا مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو ایک نارملی انکم جو ہے 50,000 سے 60,000 روپے انکم ہے, اور ایک اچھے اسکول کی جو فیس ہے وہ 20,000 to 25,000 ہے. ٹھیک ہے, منیمم 15,000 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. جب ہم بات کرتے ہیں پولیس آفیسرز کی یا کسی بھی اور آفیسرز کی بات کرتے ہیں یا کہ گورنمنٹ جاب کی بات کرتے ہیں تو ہر بندے کا جو جاب والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر آئے. بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کا بچہ بزنس کرے. تو وہ لوگ جب بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, اچھے لیول پہ لے کے نہیں آئیں گے تو اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت جو ہمارے یہاں جو بھی سسٹم چل رہا ہے تعلیم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ غلط سسٹم کیا جا رہا ہے. اور یہ جو پوری سب لوگ جو اس کے اندر بزنس کمیونٹی پیش رہی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اگر سیکریفائس کر رہے ہیں, سب سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو وہ بچے ہیں. بچوں کو سب سے زیادہ اس کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. یہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کے اندر بچے سب سے زیادہ. لیکن حماد صاحب اس پہ آپ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے پالیسی سے, لیکن آپ کو اسٹوڈنٹس کا وہ پرسپیکٹو نہیں دکھائی دے رہا ہے اس وقت. وہ ڈیلیبریٹلی چاہ ہی نہیں رہے کہ ایگزامز ہوں اور وہ اسٹڈیز میں ہی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں, وہ تو اسٹڈیز سے بھاگ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اس پرسپیکٹو کے حوالے سے آپ کیسے کہیں گے, اس کو کیسے درست کریں گے ہم؟ دیکھیے پچھلے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے اسکولس کی فیسز کے اوپر جو ہے مجھے یاد ہے کہ 10% جو ہے وہ آف کیا گیا. اور میں خود بھی ایک فادر ہوں, 4 بچوں کا باپ ہوں میں. تو میرے چاروں بچوں کی فیسز جو ہیں وہ 10% جو ہے وہ ویو کیے گئے, اور ٹھیک 2 مہینے بعد جا کے انہوں نے کوئی کورٹ سے اسٹے لے لیا اور انہوں نے واپس وہ 10% جو ہے ہم سے لیے ہیں. تو وہ اسکولوں کے اندر بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کنٹرول نہیں ہے. وزیر تعلیم جو بھی ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے وزیر تعلیم, لیکن سعید غنی صاحب جو ہیں یہ انفارچونیٹلی یہ تعلیم کو بھی تو انہوں نے اتنا زیادہ, سعید غنی صاحب سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ, وہ اپنی تعلیمی نظام کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے, وہ زیادہ سندھ کے حوالے سے گفتگو سامنے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر کالجز کی بات کرتے ہیں اس کو الگ انڈیویجول کو دے دیا, یونیورسٹی الگ کو دے دی ہے. دیکھیں اگر ہماری جو منسٹریز ہے نا وہ ایکسپرٹیز کے حساب سے دی جائے, میرٹ پہ دی جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر. سعید غنی صاحب کو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا آپ نے دیکھا کہ وہ ذرا انہوں نے اپروپریٹ ڈیسیژنز لیے ہیں گفتگو کی؟ سعید غنی صاحب نے ہی 10% جو ہے وہ ویو کروائے تھے اور اس کے بعد جو وہی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. اب میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں, باقی اور جو بچوں کو نقصان ہو رہا ہے اس میں ٹھیک ہے. حماد مجھے ذرا 1 لائن دے دیجیے گا, پھر آپ کا بلکہ لاسٹ کوسچن جو میں آپ سے کروں گی وہ معاشی بدحالی کے حوالے سے دوبارہ ہوگا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں روڈ کے ایک طرف جو ہے بالکل ہی نارمل چل رہا ہے, سب کچھ اوپن ہے, دوسری طرف جو ہے سب کچھ بند ہے. اور بہت ایسا سینیریو بھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاکرز ہیں, جو ہاکرز والے لوگ ہیں, وہ بھی آخر کس طریقے سے اپنا ان سے 15-20 ہزار روپے لے کے برائب پولیس والے ان کو ریلیز کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کی ریٹ قائم نہیں ہے, یا یہ انڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے یا ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں آپ نے تو خود موقع دیا ہے نا, آپ نے خود موقع دیا, آپ نے ایسے رول ریگولیشن کر دی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو کمانے کا موقع دیا جا رہا ہے, تاجروں کو نہیں, لیکن ان لوگوں کو کمانے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو مطلب وہ بات بہت آگے تک نکل جائے گی. لیکن آپ کے سامنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, انڈرٹیبل پیسے دے کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, جس پہ ہمیں بہت زیادہ جس کے اوپر شکایت ہے. اور یہ سیمی کرفیو لگایا ہوا ہے, اس کے اوپر لوگ دن کے پتہ نہیں کتنے پیسے بھر رہے ہوتے ہیں. یہ جو دکانیں سیل کی جاتی ہیں, مارکیٹ سیل کی جاتی ہیں, اس میں لاکھوں روپے انڈرٹیبل دیے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ جو ہم نے جو چیزیں جو لا جو پاس کیے ہوئے ہیں, جو ہم نے جو اس وقت قانون پاس کیے ہوئے ہیں, اس کے اندر ہمیں رائٹ ہی نہیں ہے. ہم جہاں کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جب این سی او سی ایک فیصلہ پورے پاکستان کے دے رہی ہے تو سندھ میں ایسا فیصلہ کیوں ہے؟ سندھ میں کیوں ہو رہا ہے؟ سندھ اپنا کہتی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب پورا پاکستان 8 بجے تک کھلا ہوا ہے تو سندھ کیوں 6 بجے تک کھلا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ نہیں آتی. یہ حماد پوناوالہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اختر رائیں صاحب, یہی سچویشن ہے, تاجر برادری کا بھی یہی دکھ ہے کہ ایک طرف کاروبار کھلا, دوسری طرف جو ہے کاروبار بند ہے, برائبری چل رہی ہے, پولیس جو ہے انوالو ہے, اور معاشی بدحالی بڑھتی جا رہی ہے.
है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं कर रही है. अब एक हॉकर जो खोके वाला होता है उससे 15 से 20 हज़ार रुपए आप लेकर जा रहे हैं, तो क्या वो रिकवर कैसे करेगा इतने पैसे? मैं तो ये सोच रही हूँ, एक तो हराम आप कर रहे हैं और एक गलत इलीगल एक्ट हो रहा है, यानी भत्ता उनसे लिया जा रहा है. ये हम अभी आते हुए वापसी में आते हुए हमारे ऑफिस के जो ड्राइवर है वो हमें बता रहे हैं कि नीचे एक पान वाले जो है उनके साथ 15 से 20 हज़ार रुपए लिए गए और उनको रिलीज कर दिया गया. ये तो हमारे सामने की स्टोरी है अभी. बिल्कुल, जो महंगाई है उसकी असल वजह ये है जो आपने फरमाई, जब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कॉस्ट करने पड़ते हैं या बेयर करने पड़ते हैं तो उस तरह होता है. थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था एवरेज इनकम बेसिकली पर एनम जो है $420 है, जो कि एक रिसर्च इंटरनेशनल इदारों ने की है पाकिस्तान की. $420 को 12 महीने में तकसीम करें तो $40 भी नहीं आते. $40 को रुपीज़ में करें तो चंद हज़ार रुपये एवरेज इनकम है. तो ये तो पाकिस्तान का इस वक्त हाल है और बिल्कुल इस तरह से उसमें कैसे गुजारा करेंगे. बिजनेसमैन अगर कहीं काम चल भी रहा है तो वहाँ पर इस तरह के एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने पड़ते हैं, जिसका इशारा अब आपने किया. उनकी आमदनी बढ़ गई है. अगर पुलिस स्टेशन की बात करें या किसी एरिया की बात करें या किसी दूसरे ऐसे एक इदारे की बात करें जो बैठ के बीटर जो है बीट कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो सिविल कपड़ों में करते हैं. सिर्फ पुलिस नहीं करती है, पुलिस में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो ये काम नहीं करते, मगर जाहिर है कि वहाँ पर काली भेड़ें भी होती हैं. इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट है या मुख्तलिफ दूसरे इदारे हैं, वो सब लूट रहे हैं. जब वो लूटेंगे तो फिर उस मुल्क में अगर ये पुलिस में से ही अगर ये काम हो रहा है तो यानी पुलिस को कोई खौफ नहीं होगा ना. वो उन लोगों का जो पुलिस में बुरे लोग हैं, मैं ऑब्वियसली उन्हीं की बात कर रही हूँ, ऑनेस्ट ऑफिसर्स की नहीं, तो उनको यानी डर और खौफ नहीं है कि पीपल्स पार्टी उनसे सवाल करेगी, हुकूमत की कोई रिट है, वो बिल्कुल ही बेखौफ है. हुकूमत की रिट तो कायम नहीं है ना. देखें, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं जो प्राइस कंट्रोल का काम करते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बेबस नजर आती है. ठीक है, कभी कभार अपनी मर्जी से या जो विजिट उनका होता है उसको करते हैं, मगर आप देख लें क्या दूध कंट्रोल हो गया अगर वो लेकिन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी में भी मैंने बार बार सवाल किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा हमारे हाथ में है ही नहीं. कमिश्नर लिस्ट है वो हम लगा देते हैं और वो विजिट भी करते हैं, लेकिन हमारे हाथ उनको मजिस्ट्रेट चाहिए. देखे ना, फिर जो मजिस्ट्रेट होता है, चाहे मुख्तियार कार हो, डीसी हो या एसी हो, जो भी मजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, जाहिर है कि किसी शॉप को सील करना है, प्राइस कंट्रोल करना है, तो वो इस मुल्क में कवानीन के अंदर अभाम इतना ज्यादा है या उनकी लकड़ी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है. वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो फाइन कर देते हैं किसी बंदे को. अब आप देखिए कि आप महंगाई इतनी बढ़ गई कि सब्जी देखें, आप गोश्त देखें, अपनी मर्जी से गोश्त का रेट बढ़ गया कराची के अंदर. आप देखें उन्होंने बढ़ा दिया, ईद के मौके पे बढ़ा दिया. इस तरह दूध का रेट देखें, खाने पीने की चीजों का देखें, उधर से आमदनी है नहीं है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं. पेशावर हाईकोर्ट में भी जो है जो जज है उनका यही स्टेटमेंट आया कि कोरोना तो है, ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा, आपने जो गोश्त की प्राइसेस हैं ये तो कम करें, ये कितनी बढ़ गई हैं. किसी को कोई पूछने वाला नहीं है. अगर पूछने वाला है तो तालीमी इदारों को कंट्रोल करने वाला है, उसकी फीसिस पे कंट्रोल करने वाला है, मगर जो है ना खान पीन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा ना. उसके भी तो पेरेंट्स गिला कर रहे हैं. नहीं, उसकी अप्रूव्ड होती है, उसकी फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक अप्रूव करती है. सर कॉल पर हमारे साथ मौजूद है साजिद जोखिया साहब, पीपल्स पार्टी से, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. साजिद साहब, प्रोग्राम में हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं माशी और तालीमी बदहाली की. अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान जितना अपने आप को बचा सकता था उतना बचाया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बचा सका. हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है और हमें इस तरह ज़्यादा फोकस होना चाहिए था अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और एजुकेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर. जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम से दूर तर होते चले जा रहे हैं और ट्विटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाकायदगी से इसलिए स्टूडेंट्स आते रहे कि वो शफकत महमूद साहब के खिलाफ ट्रेंड चला सकें और अपने एग्जाम्स को कैंसिल करवा सकें या खुद को आगे प्रमोट कर सकें. ये जो इतनी माशी बदहाली हो गई है, क्या सिंध ने अपने जो सिंध के जो लोग हैं, शहरी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई फ्यूचर पॉलिसीज मद्देनजर रखी हैं कि स्टूडेंट्स को इस बदहाली से किस तरीके से आप लोग निकालेंगे? पहले तो इसी में सबको जो है कंफ्यूज किया हुआ था. एनसीओसी का कोई और है स्टेटमेंट, फिर जो फेडरल वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कुछ और बता रही है. देखें, इशू तो ये बड़ा बर्निंग इशू है, इतनी बड़ी वबा है और वबा खाली ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इश्यूज हैं. और मैं समझता हूँ कि इस इश्यूज के लिए हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए. ये बहुत बड़ी वबा है और वबा के लिए हम व्हाट्सएप प्लस ऑफर लगाएं. जी सर. असद जोखिया साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त. जी
जी असद साहब, तो ये वबा है, तो हमें ये सब चीज। हेलो जी जी साजिद साहब बोलिए। हाँ, तो ये वबा है और मैं समझता हूँ कि ये जो इश्यूज हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड में है और तो हमें इस पर देखें, अब सारे लोग ज़ाहिर बात है ताजर हजरात भी कर रहे हैं। अगर हमें जमींदार हूँ तो हमें जमींदारी के हवाले से भी लॉस में जा रहा हूँ और पूरे जो माशी जो बदहाली है, इस माशी बदहाली में तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीजें अगर हमें बर्दाश्त करनी होगी और बर्दाश्त करते हुए आगे चलना होगा। सर लेकिन ताजिर बरादरी से अभी एक रहनुमा मौजूद थे, उनका अभी यही सवाल था कि पूरे मुल्क में जब 8 बजे तक टाइमिंग्स है तो सिंध ने क्यों 6 बजे की टाइमिंग्स की? ये आखिर वफाक और सिंध जो सूबा है दोनों के दरमियान रिफ्ट में ताजिर बरादरी सफर कर रही है, अवाम सफर कर रही है। फिर एजुकेशनल इशूज में भी यही रहा, अगर फेडरल ने कोई डिसीजन लिया तो सिंध गवर्नमेंट ने उसकी कॉन्ट्री कोई डिसीजन लिया। देखें मेरी बात सुने, जब सिंध में जब ये वबा थी तो उस टाइम सीएम साहब ने हर एक चीज रिपोर्ट करते रहे, तो सिंध ने अपना जो एक स्ट्रेटजी बनाई उस स्ट्रेटजी के तहत उसने अपना काम किया। तो यहाँ पर कोरोना का रेशो बहुत कम था, तो हमारी वफाकी गवर्नमेंट हंसती रही कि ये जो हम सारी चीजें बंद नहीं करेंगे। तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि वाकई कोरोना जो है, इस कोरोना की वबा के लिए हमें एहतियात करना होगा, हमें अब लॉकडाउन देखिए करने ये पैंडेमिक है, ये कोई एपिडेमिक तो है नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है। अब हमें इसका ये भी नहीं पता कि कब खत्म होगा और हम कब तक ये इकोनॉमिक क्राइसिस इसी तरह झेलते रहेंगे और ये तालीमी बदहाली चलती रहेगी। होगा, देखें खत्म तब होगा जब हम इस लॉकडाउन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सर लोगों की चीखें निकल रही हैं, लॉकडाउन को सही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। साजिद साहब लोगों की चीखें निकल रही हैं, वो गरीब लोग जो डेली वेजेस हैं, जो कि गरीब तबका है, वो बहुत तकलीफ में है। ये जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि वाकई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स खाली ताजिर हजरात के लिए नहीं है या किसी और के लिए नहीं है, सबके लिए। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं जमींदारी करता हूँ तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स है, पर हर बंदे के साथ ये प्रॉब्लम्स है। मगर इस वबा मैं समझता हूँ अगर जान लेकिन एक तो जमींदार की प्रॉब्लम्स में और होगी तो सर साजिद साहब अगर एक जमींदार की प्रॉब्लम्स को देखें हम और एक मजदूर की प्रॉब्लम्स को देखें तो दोनों की प्रॉब्लम्स में जमीन आसमान का फर्क भी है और दोनों में माशी सूरत हाल का भी फर्क है। हम उनके लिए क्या करेंगे और उनका हमने क्या सोचा? देखें ये ट्रू आप सही कह रही हैं, मगर इसे वबा के लिए हमें जरा एहतियात जरूर करना पड़ेगा। अगर सर बिल्कुल एहतियात करना पड़ेगा। अगर जान नहीं होगी तो कता कलामी की माफी चाहती हूँ साजिद साहब, कता कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन कंसर्न यहाँ पर ये है कि जिस तरह हम ये देखते हैं कि जो बाकी प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, चाइना, जापान और बाकी के स्टेट्स, वहां पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चे हैं वो भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्जाम ना ले। तो यानी ये तो हमारा पूरा वतीरा है कि जहां पे पूरी आवाम ही बिगड़ी हुई है, कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें आपने खुद भी देखा होगा कि आप एक जगह पर छोटे बच्चों को भी कोरोना हो गया था। हमें अपने बच्चे अजीज हैं, मैं समझता हूं कि कोरोना वबा ऐसी वबा है कि उसके लिए हमें केयर करना पड़ेगा और इस केयर के लिए मैं समझता हूं कि अगर हम ये सही तरीके से लॉकडाउन में अगर अमल दरामद सर और मजीद कितनी केयर करेंगे सर? तीसरी वेव है, 18 दिन के अंदर ये इसी वबा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर लेकिन सर सवाल ये है कि तीसरी वेव में तीसरा हफ्ता है लॉकडाउन का, अब और कितना बर्दाश्त करेंगे लोग? नहीं यकीनन प्रॉब्लम्स तो हैं, मैं इसको इनकार नहीं करता, प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स को भी हम फेस करना पड़ेगा, वरना हमें जान बहुत अजीज है। जान मैं समझता हूँ जान होगी तो हम आगे काम कर सकेंगे ना, अगर जान नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे? अगर हम स्कूल तब खुलेंगे जब हालात सही, लेकिन बाकी के ममालिक जिनका नुकसान ज्यादा हुआ है वो तो फिर भी अपने बच्चों को भी तालीमी निजाम के लिए वैसे ही भेज रहे हैं, सिर्फ एसओपीज का सब ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहाल हैं। हम तो गरीब हैं बेचारे और वो तो अमीर लोग हैं, सब कुछ उन्होंने बहाल किया हुआ है, वहां पे स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर हमें क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है? एक तरफ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम्स है। अमल दरामद लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद किया कि उनका लॉकडाउन आस्ते आस्ते रेस्टोर हो रहा है और हम अगर उस पर अमल करें, आप देखें कराची शहर की हालत ये है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं, अगर कहीं शॉप खुली होती है तो इतनी भीड़ होती है कि हम कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं। ये ताजिर बिरादरी इस पे भी आपको क्वेश्चन करती है। डॉक्टर जो है ना बेचारे शहीद हो गए इस मामला में। साजिद साहब हमारे
ساجد صاحب، تاجر برادری اس کے لیے بھی آپ کو قصوروار کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر سندھ حکومت ٹائمنگز نہیں رکھتی تو لوگوں کا اتنا رش بھی نہیں ہوتا. ٹائمنگز کی وجہ سے لوگ ارلی ٹائمنگز میں تو آ نہیں سکتے ہیں, جب کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے تو سب ساتھ آ کے انٹر ہو جاتے ہیں اور رش ہو جاتا ہے اس جگہ کے اوپر. اس پہ بھی آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, اور گورنمنٹ کو جس طریقے سے کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کام کرنے دینا چاہیے, اور تاجر حضرات کو اس میں سپورٹ کرنی چاہیے. ہمیں احساس ہے تاجروں کے لیے, تاجر بھی ہمارے ہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں وہ احساس ہے, گورنمنٹ کو احساس ہے اس چیز کا. سر تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا, وہ تو ناراض ہیں آپ سے, بری طریقے سے ناراض ہے تاجر برادری. دیکھیں, ناراضگی ایک الگ چیز ہے, بھلے ناراض ہوتے ہیں, اگر تو سندھ گورنمنٹ اپنا وہ کام کرے گی. ہمیں پہلے جان عزیز ہے, اس کے بعد کوئی اور چیز ہے اور کاروبار ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ساجد جوکیو صاحب پیپلز پارٹی سے. اختر رینائی صاحب ایڈ کیجیے گا, حکومت کا تو بالکل ہی ریلکٹنٹ ہے جواب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جان عزیز ہے, اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. باقی جو غریب طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز ہیں, ان کا اللہ حافظ ہے. دیکھیے ساجد جوکیو صاحب جو ہے بڑے سلجھے ہوئے پرسنلٹی ہیں اور ساری باتیں سمجھتے بھی ہیں, مگر ظاہر ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ تو کرنا ہے. کامن سینس کی بات ہے, جہاں پنجاب گورنمنٹ یا دوسری گورنمنٹ 8 بجے تک کا ٹائم رکھتی ہیں, تو جو بزنس سے جاب سے وہ شام میں آ جاتے ہیں, وہ 2 گھنٹے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ شاپنگ جا کے کر لیں. جب آپ نے 6 بجے تک کا کٹ آف ٹائم رکھا, اور حماد صاحب نے بالکل, ہماری تاجر برادری صحیح کہہ رہی ہے, تو وہاں بھاگ کے جاتے ہیں, اور اس وقت آخری آور کے اندر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ کووڈ تو پھیلے گا ہی پھیلے گا. چاہے ماسک پہنے کے لوگ جو ہے نا, یعنی شولڈر ٹو شولڈر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں, کیونکہ پھر ویکینڈ پہ بھی یعنی کہ مارکیٹس بند ہوتی ہیں. تو ان کا جو حماد صاحب کا تاجر برادری کا جو ریکوائرمنٹ ہے یا ان کا مطالبہ ہے, وہ بالکل جائز ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے, کیوں نہیں وہ 8 بجے تک مارکیٹس کے ٹائم کر دیتے. ٹھیک ہے, جہاں رش لگی ہو وہاں سختی کریں. مارکیٹ میں شاپ میں جو ہے وہ 4 لوگ یا 8 لوگ, جتنی اس کے گنجائش ہے, اس سے زیادہ اگر شاپ کے اندر کوئی لوگ جاتے ہیں, وہاں پر سختی کریں. اس طرح کا پروسیس ضرور کریں. مگر اسی طرف جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایجوکیشن کو کون سا بیل آؤٹ پروگرام دیا, آپ نے سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اگر لون کی بات کرتے ہیں تو 1 روپیہ نہیں دیا انہوں نے, 1 روپیہ نہیں دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایک لون کی اسکیم چل رہی ہے کہ جی 2-3% کا یا جو منیمم 4% کا ہے, وہ مارک اپ ہی سندھ گورنمنٹ جو ہے برداشت کر لے, تو ہماری اسکول برادری سروائیو تو کرے. جو آپ کے ساتھی ہیں, جو 25A آرٹیکل کے تحت آپ کی ذمہ داری, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری, پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری, یہ صوبائی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ان استاد کی عزت کریں. اور جو رہی کوئی بچی کوئی وہ ہے استاد برادری, وہ ابھی ایجوکیشن کو چھوڑ دے گی. کیا آپ آئندہ کے لیے جاہل پیدا کرنے ہیں؟ کیوں نہیں وہ آپ مارک اپ پے کرتے اپنے اکاؤنٹ سے؟ صوبائی حکومت کیوں نہیں پے کرتی؟ کیوں یہ کہتی ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے؟ جب آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں, جب آپ ایجوکیشن تو سبجیکٹ ایک لون, ایک پروگرام کے تحت بینکس جیسے ہاؤسنگ کا لون ہے, اسی طرح بزنس مین کے لیے کم مارک اپ پہ لون رکھا گیا ہے, مگر اس میں ایکویٹی مانگی جاتی ہے, پراپرٹی مارگیج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ کریں گے, مگر سود کے ساتھ کیوں؟ کیسے وہ آپ کے ہمارے تعلیمی ادارے جو آپ ہی کی نیشن کی, آپ ہی کے عوام کی خدمت کرتے ہیں, 8ویں ترمیم کے بعد آپ کم از کم وہ مارک اپ بالکل ان کا گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں نا. اگر یہ آپ مائنس کر دیں, فار ایگزامپل اسکول کلوز کر دیں آج, مجھے یہ بتائیے کہ پبلک, اللہ نہ کرے, عوام, یقین کریں پیرنٹس جو سینسیبل پیرنٹس ہیں نا, وہ رو رہے ہیں. آج بھی میں نے اسکول میں دیکھا, جواب جب میں نے لیا سندھ حکومت سے, تو وہ کہہ رہے نہیں ہمارے اسکول سے بہت اچھے چل رہے ہیں. آپ یقین دیکھیے یہ ساری باتیں, آپ یہ جو فگر گیم ہے نا, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گنتی کے گیمز تو یہ تو کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. ماہر تعلیم ہمارے ساتھ اختر رینائی صاحب موجود تھے پروگرام میں, حماد پوناوالا صاحب تاجر برادری سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساجد جوکیو صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو وہ چینج ہوگا, اور پیرنٹس بھی اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے میں اپنا پیوٹل رول پلے کریں, کیونکہ پیرنٹس بھی انفارچونیٹلی اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں. اس میں صرف ٹیچرز کی یا اسکولز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس پہ پیرنٹس کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹس خود کو خود بھی گروم کرنے کی کوشش کریں, ریڈنگ کی طرف آئیں اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.